السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کی۔ مستقبل میں ہمیں ہماری ملکی سیاست میں کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کرونا کی وبا کے جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، بندشوں میں، ریسٹرکشنز میں رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں 4 دن کی چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ چھوٹ کیا اسی طرح سے برقرار رہے گی کہ یا آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کو اپنے فیصلے پہ رد و بدل کرتے ہوئے دوبارہ سے ریورٹ کرنا پڑے گا پچھلی پالیسی پہ جس میں سب بند تھا اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تاکید کی جا رہی تھی؟ لوگوں کو تو ابھی بھی گھروں میں رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے، لیکن جو کاروباری مراکز بند تھے، جو ہماری معیشت کا پہیہ رکا ہوا تھا، اس کو چلانے کی ایک کوشش کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایکسکلوسیولی سربراہ عوامی مسلم لیگ اینڈ فیڈرل منسٹر فار ریلویز شیخ رشید احمد صاحب نے۔ شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں آپ کے لیے، جو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ عوام کیا چاہتی ہے یہ بھی جانتے ہیں، آپ کے پاس فیڈرل منسٹر فار ریلویز کا عہدہ بھی ہے، آپ فیڈرل کیبنٹ میں عمران خان صاحب سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، ان کے قریبی دوست بھی ہیں، اور جو پالیسیز ہیں، گورنمنٹ پالیسیز جہاں پہ کہیں غلط ہوئی ہیں وہاں پر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ آپ نے اگر تنقید کرنی ہے تو آپ تنقید کرتے ہیں، اور وہ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح رہی ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم آپ کی رائے ضرور جانیں گے، لیکن آپ سے باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے شیخ صاحب ہمیں ایک لینی ہے بریک کے بعد جیسے لوٹ کے آئیں گے تو آپ سے سوالات کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ جیسا کہ وقفے پہ جاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے پروگرام میں ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ اینڈ فیڈرل منسٹر فار ریلویز شیخ رشید احمد صاحب۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ سب سے پہلے جو کرونا کا یہ مسئلہ ایشو چل رہا ہے، اس پر ہم آپ کی رائے سے شروع کرنا چاہیں گے۔ آپ چونکہ عوام میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اور آپ کے دروازے بطور منسٹر یا اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے عوام کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور جس کا جب جی چاہتا ہے آپ کے ووٹرز کا وہ آپ سے آ کے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ راجہ بازار، بابڑا بازار کے ان تمام لوگوں کا آپ ہمیشہ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، ان سے ملتے بھی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ کرونا میں جو یہ ریلیف دیا گیا ہے، ریلیف ان دا سینس کہ دکانیں کھول دی جائیں، ایک چھوٹا تاجر، ایک چھوٹا دکاندار اپنی دکان چلائے، کاروبار کرے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا یہ کرونا کی وبا اس سے پھیل رہی ہے؟ یہ اس اجازت کو نہیں دیا جانا چاہیے تھا اور لاک ڈاؤن برقرار رہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، وبا تو پھیلنی ہے، لیکن دکانیں نہ کھولنا بھی ایک قسم کا، لوگ کسی جگہ لاک ڈاؤن نہیں تھا جی، کہاں تھا؟ لوگوں نے شٹر کے پیچھے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا، پولیس اس بیچارے کو پکڑ کے لے جاتی تھی، 5-5 ہزار روپے، 8-8 ہزار روپے۔ آج میں نے کیبنٹ میں پرائم منسٹر کو کہا جی کہ آپ نے ہفتے کے دن کہا تھا کہ کھل جائیں، یہ سوار والے دن تک لوگوں کو پکڑتے رہے لوگ۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک طرف کھائی ہے اور ایک طرف گڑا ہے۔ اگر بیماری بڑھتی ہے تو لوگ کہیں گے جناب علی یہ نرمی کی گئی۔ اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن سخت ہونا چاہیے، لیکن اس ملک میں ایسے لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو سفید پوش ہیں، جن کے پاس کرنڈی، وہ بیلچا اور گینتی نہیں ہے کہ جسے کوئی لوگ 500-1000 روپے سڑک پہ بیٹھے دیکھا تو پکڑا جائے یا راشن دے جائے، جو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، جن کے اندر بڑا سامان پڑا ہوا ہے، ساری پیچھے لومز کا سارا سال کا سیزن کا سامان پڑا ہوا ہے، یہ سارے لوگ ہیں اس ملک میں۔ سو دونوں طرف اس طرح کی بات چلنی چاہیے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری پھیلے گی، لیکن اس بیماری کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا، چلنا ہے۔ اور پاکستان میں شکر ہے اموات ہیں، بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی امریکہ، اسپین، اٹلی یا چین یا دوسرے ملکوں میں ہوئی۔ سو ہمیں اب راستہ بنانا ہے کہ ایس او پی پہ کام کریں، ایس او پی کو نہ چھوڑیں، ماسک کو استعمال کریں، فاصلہ رکھیں، ڈسٹنس رکھیں، اور اس کے ایس او پیز کی پوری حفاظت کریں تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، بہتری ہو جائے گی۔ شیخ صاحب، آپ اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں منسٹر آپ رہ چکے ہیں، اور آپ نے گورنمنٹ فنکشنز کو دیکھا ہے بڑے قریب سے کہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے، اور اب بھی کیسے آپریٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ، آپ کی حکومت پہ، کہ جی گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے، تو کیا واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ پروسیجرز کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں معلوم نہ تھا، سمجھ نہیں تھی، اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ایکچولی پرائم منسٹر نے جو یہ بنائی ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول، وہ کمرے کے نیچے تو ایک ہی ہوتے ہیں، اس چھت کے نیچے، باہر نکلتے ہیں تو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔
پھر رابطہ کونسل ہے وہ بھی باہر نکلتی ہے تو علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہے. صوبوں کو ان کے وزیر ڈرا رہے ہیں. اب دیکھیں اگر ٹرین نے عید سے پہلے نہیں چلنا تو عید کے 5-10 دن بعد تو ویسے ہی وہ ٹرین خالی ہوتی ہے. اگر ہم نے لوگوں کو ان کے عزیز و اقربا تک، ان کے رشتہ داروں تک، نوکری کرنے والوں تک عید سے پہلے اگر ٹرین نے نہیں پہنچانا تو پھر عید کے بعد تو 5-10 دن ویسے ہی اس میں مندی کا سودا ہوتا ہے. 5-6 دن ہم آدھی ٹکٹ کر دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی بھی ہم نے آدھی سواریوں کی پیشکش کی ہے لیکن صوبے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے. اس کے باوجود مجھے اللہ سے امید ہے کہ عید سے پہلے پہلے ہم ٹرین چلانے میں، آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، آج میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی ہے، مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر ٹرانسپورٹ کھولنے کے حامی ہیں. عید سے چند روز پہلے ٹرین کھل جائے گی. یہ تو بڑی اچھی خوشی کی خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے اور پیاروں کے ساتھ جا کر عید منانا چاہ رہے ہیں. تو شیخ صاحب کیا میکنزم کیا ہوگا؟ وہی جو کچھ دن پہلے اناؤنس ہوا تھا کہ 60% ٹکٹ فروخت ہوں گے، جب 60% ہو جائیں گے تو مزید پھر ٹکٹ نہیں بیچے جائیں گے؟ بڑے اسٹیشنوں پہ کھڑا کریں گے، 60% کریں گے. کرونا سارا اس کو بڑا ٹریٹ کیا ہے ویل ہم نے، اور پورا سیکیورٹی سٹاف 60% سے بڑھ کر پیسنجر نہیں بڑھائیں گے. اور تمام اسٹیشنوں پہ ہم نے لگائے ہیں چائنا کے جو آئی ہیں مشینیں، آئی ہیں جو کیمراز آئے ہیں وہ فٹ کی ہیں جو 50 فٹ سے ہی آدمی کو پکڑ لیتے ہیں اگر بیمار ہوگا. اور سارے ہم ماسک بھی دے رہے ہیں، سارے انتظامات کر رہے ہیں. لیکن اب آج میں نے عمران خان کو کہا ہم تو صوبوں کے متحد نہیں ہیں، ہم تو عمران خان کے متحد ہیں، ہم تو مرکز کا محکمہ ہے. اور مجھے امید ہے عید سے پہلے ہمیں اجازت مل جائے گی. اچھا شیخ صاحب، یہ جو 60% کی آپ نے بات کی ہے، اگر یہ پوری ٹرین کا ہے یا فی ڈبے کا ہوگا کہ جی 60% تک ڈبے میں آکیوپینسی ہونی چاہیے؟ میرے ڈبے میں بھی 60 ہوا تو ٹرین میں بھی وہی ہو گیا نا. اگر فی 60% جو ہے ہمیں اس میں کوئی نفع نہیں ہے، اس میں صرف ہمارا تیل کا خرچہ پورا ہوگا. لیکن 60% ہم نے رکھا ہے کہ 60% پیسنجر آن لائن لیں گے. ٹھیک. شیخ صاحب، جو کارکردگی رہی ہے اب تک سندھ گورنمنٹ کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں تعریف کے قابل ہے؟ اپوزیشن ہے آپ کی مانا، لیکن اگر اچھا کام کوئی کر رہا ہے تو ان کے اچھے کام کی تعریف بھی ہونی چاہیے. تو آپ کی نظر میں کیا اچھا کام ہوا؟ میرا خیال ہے آپ اینکروں نے زیادہ لڑایا ہے صوبے اور مرکز کو. یہ کیا بات ہے؟ اگر اس نے اپنے علاقے کی خدمت کی تو اچھا کیا. یہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے. کراچی والے بڑے جو ہیں حساس لوگ ہوتے ہیں، اگر نہیں اچھا کرے گا تو وہ آدھے گھنٹے بعد گالیاں دیں گے ان کو. یہ کہنا کہ لوگوں کا کام ہے کہ سندھ حکومت میں اچھا ہوا یا برا ہوا. میں مرکز سے بیٹھا، میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں اکٹھے کام کریں، مرکز اور صوبہ، کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں اور سندھ حکومت ہے ان کا آپس میں ٹخ ٹخ چل رہا ہے. میں تو اس ٹخ ٹخ کا حامی نہیں ہوں. فیصلہ ہو جائے گا. اگر انہوں نے سندھ والوں نے کراچی میں ٹھیک کام کیا ہے تو ان کو لوگ داد دیں گے، اگر نہیں کیا تو لوگ گالیاں دیں گے. کراچی والے تو لحاظ کرتے ہی نہیں ہیں کسی کا بھی، تھوڑے عرصے کے لیے لحاظ کرتے ہیں پھر وہ اصل پہ آ جاتے ہیں. شیخ صاحب، آپ کو بھی تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے روکا گیا تھا یہ ٹرینز کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ جواب دہ صرف عمران خان صاحب کو ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ نے روکا تھا آپ کو. لیکن مجھے کلیئرنس عمران خان کی طرف سے بھی تو نہیں ملی نا. سندھ گورنمنٹ نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا، روکا نہیں ہے. وہ روک نہیں سکتے مجھے. لیکن میں عمران خان کے متحد ہوں. عمران خان سے ابھی بھی میں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا 2-3 دن اور ٹھہرو. وہ ٹرانسپورٹ کھولنے کے حامی ہیں، لیکن وہ آج کے حالات میں چاروں صوبوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. ایون پنجاب نے بھی ہماری مخالفت کی ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا پنجاب ہماری مخالفت کرے گا. پرائم منسٹر نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے. ٹھیک. شیخ صاحب، بیانات جو مختلف آتے رہتے ہیں، آپ نے کہا کہ اینکرز آپس میں صوبے کو اور وفاق کو آپس میں لڑا دیا اور ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. لیکن اگر اینکرز یا میڈیا پہ بات نہ بھی ہو رہی ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ خود سے سامنے آ جاتا ہے. آج سینٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی پنجاب کے بعد سندھ میں بھی اپنا لوہا منوانے آ رہے ہیں. پھر مراد سعید صاحب نے جو کل بیانات دیے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ایک میچور اظہار خیال انہوں نے کل کیا قومی اسمبلی میں. میرا خیال ہے میں پولیٹیکل حالات پہ باتیں کروں. یہ پی ٹی آئی کے لوگ بہتر اپنا دفاع کر سکتے ہیں، ان کے اچھے سپوکس پرسن ہیں. مجھے اس میں نہ ہی الجھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں، مل کر کورونا کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں ایک اور نیک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. لوگوں کو سہولت دینی ہے، لوگوں کا کاروبار بھی کھولنا ہے اور لوگوں کو اس موذی بیماری سے بھی بچانی ہے، بجائے اس کے
کہ ہم آپس میں جوڈو کراٹے کرتے رہیں اور بیماری آگے نکل جائے اور ہم نیچے آ جائیں. شیخ صاحب، آپ کے حلقے میں اور اس کے علاوہ دیگر اور شہروں سے بھی آپ کے پاس تفصیلات آتی ہوں گی. جو گورنمنٹ نے ریلیف کا اناؤنس کیا تھا کہ جی ایک عام آدمی کو ریلیف ملے گا، اس کو مکمل سپورٹ کیا جائے گا، احساس ایمرجنسی کیش اسکیم کے علاوہ اس سے ہٹ کے جو دیگر اور ریلیف کا کوئی اناؤنس ہوا تھا، تو کیا وہ ریلیف لوگوں تک پہنچی ہے یا یہ صرف محض اعلانات کی حد تک ہی ہوا ہے؟ دیکھیں 1,20,00,000 ایک خاندان کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5-6 بندوں کا خاندان ہے تو 6-7 کروڑ خاندان کے لوگوں کو تو چلا گیا. لوگ تو خیرات لینے والے کبھی مطمئن نہیں ہوتے. اصل مسئلہ سفید پوش کا ہے، میں بار بار کہتا ہوں. جو مانگنے والا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہو رہا، وہ تو اپنی جھونپڑیوں میں بھی راشن اکٹھا کر کے بیچ رہا ہے. لیکن وہ آدمی جو رزق حلال کما رہا ہے اور جو محنت سے کما رہا ہے، جو دکان کھولتا ہے، شٹر کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، اس کا مسئلہ ہے. اس کو روزگار دینا بہت ضروری ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ٹھیک کام کر رہے ہیں. شیخ صاحب، کیا آپ کی نظر میں یہ طریقہ کار ٹھیک تھا جس طریقے کے تحت احساس ایمرجنسی کیش اسکیم میں لوگوں کو یہ رقم پہنچائی گئی، ان کو مختلف سینٹرز پہ بلایا گیا، ان کو میسج بھی پہلے گیا، یا جس طرح پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لوگوں کو رقم پہنچتی تھی اسی طرح سے پہنچنی چاہیے تھی؟ اس میں ٹیلی کام کمپنیز کو انگیج کیا جاتا، نیٹ ورک بھی بڑا تھا بجائے اس کے کہ کسی ایک بینک کو استعمال کیا جاتا. دیکھیں یہ ذمہ داری ہے ان کی، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے خیال میں تو بہت اچھا ہوا ہے. دیکھیں 45 لاکھ لوگ وہی ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ کے تھے. پہلی قسط جو ہے وہ غربت سے کم وہی لوگ تھے جو بے نظیر انکم سپورٹس میں تھے. 45 لاکھ لوگوں کو 12,000 روپیہ زیادہ تر سندھ میں دیا گیا. تو آپ اپریشیٹ کریں، کم از کم اس خاتون نے ایک مینج کیا، مینیجیبل ہے. کل کوئی حساب پوچھنا چاہے تو شام کو روز وہ حساب مل جاتا ہے. جو انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں، جو ٹی وی کو سمجھتے ہیں، ہر روز اساس پروگرام کا پیسے آ جاتے ہیں، اتنے نکلے اور اتنے نئے لوگ آئے. سو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا ویل ریکگنائز ہے اور سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جن کو نہیں ملے وہ تو ظاہر ہے اس میں کیڑے نکالیں گے. ٹھیک. شیخ صاحب، جو اب تک کی صورتحال ہے جب سے یہ لاک ڈاؤن ختم کیا گیا ہے، اور آپ کیبنٹ میٹنگز میں جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپ کو کیا فیل آئی ہے کہ کیا یہ اب دوبارہ سے واپس لوٹ کر سختی کی جائے گی یا اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، مزید لوگوں کو چھوٹ دی جائے گی، 4 سے 5 روز پہ معاملہ بھی جا سکتا ہے؟ میں تو چھوٹ دینے کی طرف سے دیکھ رہا ہوں عمران خان کو. عمران خان کو میں تو ٹرانسپورٹ کھولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اس کو احساس ہے کہ لوگوں کی بیماری بڑھے گی، اس کو احساس ہے کہ اسپتالوں میں رش بڑھے گا، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو تک ان کی سہولت پہنچانا اور لوگوں کو ان کے رشتہ داروں کو اور ان کی جاب پر جانے کی فیسلٹی پہنچانا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. میرے خیال میں وہ لاک ڈاؤن نرم کرے گا 3-4 دنوں میں. یعنی کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ 4 سے 5 روز پہ بات چلی جائے گی اور جو دورانیہ ہے وہ بھی شاید بڑھ جائے؟ دورانیہ تو پہلے ہی مرکز نے صبح 6 بجے سے شام 5 بجے کیا تھا، فجر سے لے کے. یہ پتہ نہیں صوبوں نے 8 بجے سے 4 بجے اور 5 بجے کیا. جو کابینہ نے فیصلہ کیا وہ فجر سے لے کے شام 5 بجے تک کا کیا. تو شیخ صاحب، صبح فجر کے بعد سے کھولنے کا جو فیصلہ تھا اس پہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی رائے ہے کہ اتنی صبح کون جائے گا، ہر کوئی آپ کی طرح صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت اٹھ نہیں جاتا، لوگ دیر سے اٹھتے ہیں. لوگوں نے مارکیٹوں کو دیکھا نہیں. جو شیخ ہیں انہوں نے سارا کاروبار ان دنوں میں فجر کے بعد کیا اور 8 بجے وہ دکانیں بند کرتے تھے. تو میں نے ایک شیخ سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے جب دکان بند کرتے ہیں انتظامیہ سو کے اٹھتی ہے، ہم اپنا کاروبار کر چکے ہوتے ہیں. واہ. جو مانکیالہ، ساگری، روات، ٹیکسلا، ہری پور، جولیاں، حویلیاں، اس کے سارے جو دکاندار ہیں، بڑے تھوک کی مارکیٹیں صبح فجر کے بعد کھلتی تھیں اور 8 بجے بند کر دیتے تھے. تو یہ سارے کاروباری حضرات اپنی دکان کا مال، عید کا مال اس طرح لے جاتے تھے صبح فجر کے بعد. ٹھیک. شیخ صاحب، آپ کے محکمے میں، ریلوے میں، اس کرونا کی وبا کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے معاشی اعتبار سے، کہاں پر کھڑی ہے؟ 5 ارب روپیہ مہینے کا. آج میں نے پرائم منسٹر کو کہا اگر آپ نے نہیں چلائی تو پھر شیخ حفیظ نہیں تنخواہ دینی. ہمیں 5 ارب روپیہ، 3 ارب روپیہ پینشن چاہیے جی، اور 2.25 ارب روپیہ سیلری چاہیے. 5 ارب روپے، 5.25 ارب روپے کی تنخواہ چاہیے. 5 ارب اور کوئی 13-14 کروڑ روپیہ.
تو اگر یہ رقم کا انتظام نہ ہوا، ریلوے کو ٹرینوں کو چلنے کی اجازت نہ دی گئی، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں کریں گے. خود تو میں نکل سکتا ہوں، لوگوں کو نہیں نکال سکتا. یہ تو بری بات ہے کہ یہ مرض تو ریلوے کا مزدور نہیں لایا نا، اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ ساری دنیا میں آئی ہے. اس کی سزا ریلوے میں کم از کم کسی کو نہیں نکالیں گے، ٹھیک کر لیں گے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ. ٹھیک، شیخ صاحب آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اس موقع پہ ہمیں ایک لینی ہے جی بریک، اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو شیخ رشید احمد صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر فار ریلویز اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب، وقفے سے پہلے کرونا کو لے کر آپ کی رائے ہم نے جانی کہ کس طرح سے کرونا کے جو معاملے میں لاک ڈاؤن کا اناؤنس ہوا ہے اس پر کیا فردر ڈیولپمنٹ ہونی متوقع ہے. ریلویز کی بات ہوئی اور جو کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پھر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو آپس میں اختلاف ہے اس پر بات ہوئی. اب آتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کی طرف. شیخ صاحب، 18ویں آئینی ترمیم میں جو یہ رد و بدل کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سب نے اتفاق رائے سے اس کو منظور کیا تھا اور سب نے ویلکم بھی کیا تھا. صوبوں کو صوبائی خود مختاری بھی مل رہی تھی. شہری رحمان صاحبہ نے کہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی گناہ کر دیا ہم نے. دیکھیں، این ایف سی ایوارڈ پہ مرکز کی ریزرویشن ہے اور سارے جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کی بھی ریزرویشن ہے. اور شہباز شریف کو میں نے خود سنا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم ابہام کر دور کرنے کے لیے تیار ہیں. عباسی کو بھی سنا ہے. اور نون تو تقریباً تیار ہے اس میں امینڈمنٹ کے لیے. پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا سارا گپھے کا گپھا ہی جو ہے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے اس میں چھید ہو جائے گا اور وہ مسائل زیادہ ہو جائیں گے. لیکن میں نون میں گنجائش دیکھ رہا ہوں کہ نون جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں بھی اور نیب آرڈیننس میں بھی ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نون لیگ ایگری کر رہی ہے نیب آرڈیننس میں بھی ترمیم اور 18ویں آئینی ترمیم میں بھی ترمیم کے لیے وہ رضامند ہو رہے ہیں؟ تو کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ نیب آرڈیننس میں تو پیپلز پارٹی بھی تیار ہے، اس نے بھی مسودہ تیار کیا ہوا ہے اور نون بھی تیار ہے. لیکن اس میں میرا نہیں خیال اب عمران خان تیار ہوگا. ابھی یہ عید کے بعد جائے گا اور میں یہ سیاست میں کہہ چکا ہوں کہ جو جولائی مہینے سیاست کے ہوں گے اور عید کے بعد سیاست ہوگی. ابھی کوئی سیاست نہیں ہوگی، یہ کرونا کرتے رہیں گے. لیکن میرے خیال میں جولائی سیاست کا مہینہ ہوگا. اگر آپ جولائی سیاست کے مہینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا ایک مشہور و معروف جملہ ہے کہ جی قربانی سے پہلے قربانی ہو گئی. یہ آپ نے سن 2014 میں کہا تھا. تو اب بھی جو جن مہینوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں قربانی کے قریب قریب کے مہینے ہیں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کوئی قربانی سے پہلے قربانی ہونی؟ میرا نہیں خیال. عمران خان سینسیبلی سارے معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور 2 سال ہمارے ہو جائیں گے اس وقت تک. اور 2 سال میں عمران خان نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سب سے بڑی بات جو اس نے سیکھی ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اپوزیشن کو گلا ہے کہ اسے ساتھ لے کر نہیں چلتا، لیکن اس کی سیاست کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کو نکیل ڈالوں گا. سو اگر ان کو نکیل نہیں ڈلتی اور ان کو آئینی شکنجے میں نہیں پکڑا جاتا تو یہ پیپلز پارٹی کے اور نون کے خلاف جو ووٹ بینک عمران خان کا تھا وہ تو یہی تھا کہ ان کو رگڑا دوں گا اور ایک مال لگاؤں گا اور جیل میں ڈالوں گا. شیخ صاحب، لیکن پھر بھی جو یہ انڈرسٹینڈنگ کو نون لیگ کی طرف سے کوئی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی؟ دیکھیں، سیاست میں ڈپلومیسی ختم نہیں ہوتی. اگر براہ راست نہیں ہوتی تو بالواسطہ ہوتی ہے. اگر وہ آپ نے میرے سے بات نہیں کرنی تو میں کہوں گا ممتاز کے ذریعے مجھ سے بات ہو جائے. سو یہ نہیں ہوتا کہ سیاستدانوں کے رابطے ختم ہوتے ہیں. سیاستدانوں کے رابطے رہتے ہیں. کبھی A²=B. میرے سے نہیں بات کرے گا تو میرے کسی اور سے کرے گا جو شام تک مجھے پہنچے گی اور مجھے اپنا فیصلہ کرنا ہوگا. شہباز شریف صاحب کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں شیخ صاحب؟ کچھ بھی نہیں. جیل میں دیکھ رہا ہوں میں تو عید کے بعد. عید کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے وہ آپ پر کرٹیسائز بھی ہوا ہے PMLN کی طرف سے کہ جی آپ کیا PRO ہیں نیب کے؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ جی ٹارزن کی PRO مجھے ہونے کی ضرورت نہیں. مجھے کیس میں نے دیکھا ہے.
کیس خراب ہے بہت زیادہ اس کا بھی اور شہباز کی. پی آر او ہوں گے تو یہ ہوں گے. مجھے نیب کے ساتھ پی آر او ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ایک دوست ہے میرا سابقہ، اس کو میں نے سمجھایا تھا نہ آئی، لیکن اس کا خیال تھا کہ ادھر لاشوں کے ڈھیر ہوں گے اور انبار لگ جائیں گے، لاشیں سنبھالی نہیں جائیں گی اور میرے نیشنل گورنمنٹ بنانے کے کوئی چانسز بن جائیں گے. بناؤ نیشنل گورنمنٹ آ کے. جیل میں بھی نیشنل گورنمنٹیں بنتی ہیں خواب میں. شیخ صاحب لیکن نون لیگ کی طرف سے کیا کوئی مطالبات کیے گئے ہیں کسی بھی بات پہ رضامندی کے لیے، جو آپ کے سامنے ایک مطالبات آپ کی نظر سے گزرے ہوں؟ دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ رابطے میں، کہاں کہاں رابطے میں ہے یہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. اگر عمران خان سے رابطے میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے حامیوں سے رابطے میں نہیں ہے، وہ رابطے میں ہے. اور عمران خان کے حامیوں میں تو چودھری برادران بھی ہیں جی. میں تو حامی ہی سمجھتا ہوں. آپ سارے لوگ کہتے ہیں وہ خفا ہو گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور میں چودھریوں کو عمران خان کے ساتھ ہی دیکھتا ہوں. یعنی آپ کہ لوگ ہیں اگر جو وہ خفا ہوئے ہیں تو ان کو عمران خان صاحب نے خفا نہیں کیا ہے، کوئی اور طاقت ہے جو ان کو خفا کر رہی ہے؟ نہیں 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 وہ کوئی طاقتیں ٹھیک ہیں ان کے. اچھا ٹھیک ہے، وہ کوئی خفا نہیں ہے، بس چھوٹی موٹی تو لگی رہتی ہے نا. قریب کے برتن جو ہے زیادہ ٹکراتے ہیں، سو قربت بھی مرواتی ہے بعض اوقات، اور ایسی کوئی بات نہیں. لیکن شیخ صاحب یہ کیا چودھریوں کو ایک دم سے بیچ میں لے آنا ایک ایسے معاملے کو لے کر جو 20 سال پرانا ہے، ٹائم بارڈ ہے، تو یہ کوئی بڑی خاص پلاننگ لگ رہی ہے کہ اس پلاننگ کے تحت ان کو گھسیٹا جا رہا ہے ایک مسئلے میں؟ میرا خیال ہے ان کو اطلاع ہوگی. باثر لوگ ہیں، پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، چیف منسٹر بھی رہے ہیں، کہ کوئی پرانے کیس کی ایسی شروعات ہے تو انہوں نے اپنا، میں تو سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی، کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنا کوئی لیگل دفاع سوچا تو بہتر ہی سوچا ہوگا. تو کیا سیاسی انجینئرنگ نیب کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں جب آدمی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، لیکن میں نے یہ خبر دی ہے کہ بھئی عید کے بعد جو مہینہ میں نے آپ کو کہا کہ نیب جو ہے ٹارزن بنے گی اور دونوں طرف کے لوگ پکڑے گی. اور مجھے کابنٹ میں بھی آج لوگوں نے کہا جی شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے. میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ یہ رڈار دونوں طرف گھومے گا. جو رڈار ایک طرف چلتا تھا دوسری طرف بھی چلے گا. اور کیبنٹ میں شیخ صاحب کون پکڑے جائے گا؟ مجھے کیا پتا کون پکڑا جائے گا، سرکار میں سے ہی پکڑے جائیں گے. جب آپ نے یہ بات کہی ہوگی تو یقیناً آپ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا ہوگا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پسینے چھوٹ رہے ہیں یا جن لوگوں نے گلے شکوے کیے ہیں کہ شیخ رشید ٹارزن کی واپسی کی بات کر رہا ہے، اس پر مجھے ہنسی آئی ہے کیونکہ ان کا نام نہیں ہے اس ٹارزن کے پکڑنے میں. کس کس کا نام ہے شیخ صاحب؟ یہی بتا دیں ذرا، مجھے لوگوں نہیں کی پتا. آسانیاں ہو جائیں گی. جس نے گاجریں کھائی ہوتی ہیں نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے پھکی مل سکتی ہے. سو ہاضمے کی پھکی جو ہے سرکار کو بھی ملے گی، تو اس لیے اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ کھولیں، آرام سے تراویحیں پڑھیں، شبینہ رکھیں، اس کے بعد عید آئے گی. عید کے کچھ دنوں کے بعد ہلچل پیدا ہوگی. اور تو ایسے لوگ شیخ صاحب آپ کے پاس خبر تو ہے ہی، ایسے لوگ جو ہیں ان کو تو اور زیادہ ماہ رمضان میں عبادت کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کے رب سے دعا مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. صحیح کہہ رہے، یہ تو آپ نے میری زبان اور بول. فلائٹیں بھی بند ہیں شیخ صاحب، تو کون سا کوئی ملک سے بھاگنے والا ہے تو بتا دیں ان کو بھی موقع مل جائے گا رب سے دعا کرنے کی. دعا جس نے کی ہے، گاجریں کھائی ہیں وہ دعا کرے، کوئی حرج نہیں ہے. دعا تو ویسے بھی کرنی چاہیے، کرونا کے خلاف ہی کرے، رات کو اٹھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تاکہ یہ آفت ٹلے. شیخ صاحب کیبنٹ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت آپ کی کون سی ہیں؟ میں خود. یہ اپنے حوالے سے تو آپ بات نہ کیجئے نا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو وہاں پر سمجھتے ہیں کہ آپ ناپسندیدہ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ کیبنٹ میں مس فٹ ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو کیبنٹ میں مس فٹ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ میں کیبنٹ کو مس فٹ سمجھتے ہیں. میں کسی کا نام لوں گا اتنا میں بھولا تو نہیں نا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو ہی کہہ دیا تاکہ خوش ہو جائیں لوگ. نہیں، کسی سے تو ہوگا کہ آپ کہتے ہو کہ یہ اس سے جان. میں عمران خان کے علاوہ کسی سے تعلق ہی نہیں رکھتا، کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں، کسی کے گھر نہیں جاتا، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، کسی کو فون نہیں کرتا سوائے عمران خان کے. کسی پی ٹی آئی سے میرا تعلق نہیں، عمران خان سے میرا تعلق ہے، اسی سے رابطہ رکھتا ہوں اور اسی سے بات چیت کرتا ہوں.
تو شیخ صاحب آپ کسی کو نہ کال کرتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں، نہ رابطہ کرتے ہیں، تو یہ تو جس طرح پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ آپ سے کچھ ناراض رہتے تھے، تو اب تو سبھی ناراض رہتے ہوں گے. یہ تو اب منسٹر بھی بن گئے، پوچھتے بھی نہیں ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے صحیح فالوور اب بنے ہیں، عمران خان صاحب بھی کچھ ایسے ہی ہیں. معلوم نہیں ہے. میں عمران خان کے سامنے بھی جو سچ بات ہوتی ہے وہ کہتا ہوں، اور اس کی مہربانی ہے وہ سنتے ہیں. اور جس نے جو خود بات نہیں کہہ سکتا وہ مجھ سے کہلوا دیتا ہے. سو میں اگر جائز بات سمجھتا ہوں تو کہتا ہوں. اور میں ان کی پالیسی میٹرز کی لڑائی میں بالکل حصہ نہیں لیتا، نہ صوبائی سیاست میں حصہ لیتا ہوں، اور صرف عمران خان کی حد تک بات کرتا ہوں اور اس کی سیاست کے ساتھ کھڑا ہوں اور بالکل کھڑا رہوں گا. اور یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بات جو ضروری ہوتی ہے وہ کرتا ہے. میں غیر ضروری باتوں پہ یقین نہیں رکھتا. تو شیخ صاحب آپ نے کہا کہ جو کوئی اور خود سے بات نہیں کہہ پاتا وہ آپ کے ذریعے کہلوا دیتا ہے، تو ایسا کب ہوا اور آخری بار کس نے کوئی بات کہنی تھی اور آپ کے ذریعے کہلوائی؟ کئی لوگ ہیں وہ سامنے نہیں. میں کیبنٹ ممبرز کی بات کرتا ہوں، لیکن وہ بات سچی ہو تو میں گزارش کر دیتا ہوں کیبنٹ کو. کہتا ہوں کہ بالفرض کہ ابھی پچھلی کیبنٹ میں یہ 429 دوائیوں کی بات تھی، ہم نے اس پہ بڑا زور دیا. پھر ایک نوٹس کا مسئلہ تھا، اس میں سارے یونانیمس ہی ہو گئے تھے دوائیوں کے مسئلے میں. لیکن یہ ہے کہ عمران خان بات سنتا ہے اس کیبنٹ میں. صرف یہ ہے کہ یہاں جو پازیٹیو بات ہو، اور عمران خان بہت ڈسکشن الاؤ کرتا ہے. پہلی کیبنٹوں میں اتنی ڈسکشن الاؤ نہیں ہوتی تھی. اول تو ہر منگل کے دن وہاں کیبنٹ ہی نہیں ہوتی تھی، 2 مہینے بعد ہوتی تھی، لیکن وہ معمولی سی ہوتی تھی. یہ بڑی تفصیلی اس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد ذرا سی چیزیں کیبنٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں. شیخ صاحب ایک یہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے کہ 50 لوگ ہیں کیبنٹ میں، جس میں سے 7 الیکٹڈ ہیں، باقی 43 جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں. نہیں 43 الیکٹڈ ہوں گے، 7 سلیکٹڈ ہوں گے. دیکھیں اب آپ سب لوگوں کے پاس ایک سوال مل جائے، سارے اینکر اس کو، بھائی عمران خان کو اگر یہ سلیکٹڈ لوگ پسند ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس؟ نہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹ جو ہوئے ہیں لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں، الیکٹ ہو کے منتخب ہو کے ان کو موقع دیا ان جائے. کی سی وی اچھی ہے. یہ برکلے، ہارورڈ، ایسیکس، کولمبیا، نیو یارک، یہ ایسی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ ایکسپرٹ ہیں اپنے شعبوں کے اور ڈیلیوری کرتے ہیں. ہم جو 6 چیکا 36 والے لوگ ہیں ٹاٹوں پہ پڑے ہوئے اردو میڈیم والے، تو وہ ذرا تھوڑے سے فاصلے پہ گنے جاتے ہیں. اور آپ اینکروں نے تو ہماری ویسے ہی مٹی پرید کر دی ہے یہ کہہ کے کہ جی وہ ان الیکٹڈ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ہماری بھی بات سنی شیخ جاتی صاحب ہے. آپ اپنے بارے میں آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ ٹاٹ پہ پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں، لیکن آپ کو عوام کی تکالیف کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس تکلیف میں سے گزرتے ہیں اور ان کی مشکلات کیا ہوتی ہیں. آپ نے آج ہی کی اس پروگرام میں ہمیں یہ بات بتائی کہ جی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو ہفتہ اتوار 2 دن گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہفتے کو آپ کھول دیں، اور پھر 2 دن لوگوں کو جا کے تنگ کیا جاتا رہا اور پیسے لے کر ان کے ساتھ معاملات کو طے کیا جاتا رہا ہے. تو یہ صرف آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں. یہ ہارورڈ، ایسیکس وغیرہ والے یہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ویسے انہوں نے کلف والے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مہنگی گھڑی پہنی ہوگی، مہنگی اینک لگائی ہوئی ہوگی، مہنگے جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، اور اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے. ایسا بھی ہوتا ہے بڑے شہروں میں. لیکن شیخ صاحب یہ کہہ کر کہ ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں میں، عوام کے جو دکھ ہیں وہ کم تو نہیں ہوں گے؟ عوام نہیں دکھ انشاءاللہ، دکھ تو دیکھو عوام کے دکھ تو ہم طاقتور کو کمزور نہیں کر سکے. دکھ جو ہیں عوام کے وہ اور بڑھ جائیں گے کرونا کے بعد. کتنی بھی ریلیف مل جائے غریب کا دکھ بڑھ جائے گا. طاقتور ہو جائے گا، وہ اس میں سے بھی کمائی کرے گا، کرونا میں سے بھی. غریب جو ہے وہ مارا جائے گا، وہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے. آہیں اور سسکیاں اس کا مقدر ہیں. ہم جتنی مرضی غریب کا کیس لڑیں لیکن غریب کی حالت نہیں بدل رہی. یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے. شیخ صاحب ٹیکس کلیکشن بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ظاہری بات ہے جب بزنسز نہیں ہوں گے تو پھر ٹیکس کی کلیکشن بھی اس حساب سے نہیں ہو پائے گی. ظاہر ہے بجلی کے ریونیو نہیں ہوں گے. آئل کا دیکھیں نا، مفت بھی امریکہ میں دینے کے لیے لوگ تیار ہیں. سو ساری چیزیں رک گئی نا. کارخانہ رک گیا، پہیہ رک گیا. جب پہیہ رک جاتا ہے تو ساری چیزیں رک جاتی ہیں. سو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہوگا اور اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے، اور اس کے سب سے زیادہ اثرات تنخواہ دار طبقے پہ پڑیں گے. بجٹ بھی اگلے مہینے سر پہ آ جائے گا. سو بڑی ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. گروتھ کم ہوگی، منفی گروتھ پہ جا سکتے ہیں.
غریب کے مسائل زیادہ ہوں گے. یہ ساری فکر ہے حکومت کو, اس کی فکر کر رہے ہیں, دیکھیں کیا تو ہوتا پھر شیخ صاحب یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ پھر کیسے ہونے جا رہا ہے, پینشنز کیسے, اس میں کیسے اضافہ ہونے جا رہا ہے کہ اگر پیسہ ہے نہیں خزانے میں اور نہ ٹیکس کلیکشن ہے, نہ کوئی آمدنی ہو رہی ہے, برے حالات ہیں, معاشی بدحالی کا شکار ہیں ہم, اور وہاں پر یہ پروپوزل دی جا رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے. دیکھیں آپ بہت صحیح بات کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے اس دفعہ تنخواہوں میں اضافہ بھی. صدر الوی صاحب پتہ نہیں کیسے اپنی لوگوں کے لیے پروگرام رکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک باتیں آپ نے کہی ہیں کہ ارننگ ہے کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پلے نہیں تیلا تو کر دی پھر یہ میلہ میلہ, پیسے تو ہے کوئی نہیں تو تنخواہیں کیسے بڑھیں گی, انفلیشن کا کیا ہوگا, گروتھ کا کیا ہوگا, سب چیزیں بہت 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 مسائل ہیں جولائی میں. تو شیخ صاحب عمران خان صاحب نے اس بات پر کیا کہا کیبنٹ کی میٹنگ میں کہ جب تنخواہوں میں اضافے کی پروپوزل سامنے آئی اور حالات سامنے, ابھی تو آئی نہیں, جب آئی تو تب ہے. ہم نے تو ریلوے کی کہتے رہتے ہیں, روز چیختے رہتے ہیں کہ ریلوے کا ایک گریڈ بڑھاؤ, کوئی نہیں سن رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ریلوے میں بیچارے مر گئے ہیں لوگ, ان کی تنخواہیں بڑھائیں. میں نے تو اپنے محکمے کی بات کرنی ہے, لیکن وہ ایک ہی آواز ہے کہ ہماری بڑھے گی تو لوگوں کی بڑھے گی, اگر ہماری نہیں بڑھی تو لوگوں کی بھی کہاں سے بڑھے گی. ٹھیک. شیخ صاحب اس موقع پر ہم لیتے ہیں جی بریک, اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو آٹا اور چینی کا جو سکینڈل ہے اس پر ہم بات کریں گے شیخ رشید احمد صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر فار ریلویز اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب وقفے کے بعد واپس آتے ہی آٹا اور چینی سکینڈل, عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اچھا قدم انہوں نے اٹھایا, ایک مثال قائم کر دی, سب نے ان کو مبارکباد پیش کی, سب نے ان کی تعریف کی کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے. اور پھر خود ہی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے 25 اپریل کا کہا گیا تھا کہ 25 اپریل کو جو فورینزک رپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی. اب اس میں 3 ہفتے کی ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے, تو کیا یہ ذہن میں لوگوں کے ڈاؤٹس آ رہے ہیں کہ کیا وہ جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے یا کوئی وہاں پہ بھی انجینئرنگ ہو جائے گی رپورٹ میں؟ دیکھیں اب فورینزک رپورٹ کا ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے پاس گنجائش ہے کہ لوگوں کو کوئی رعایت دے دے, کیونکہ جس طرح اس کی قوم سے کمٹمنٹ ہے, اس کا جس طرح بیانیہ ہے, جس طرح اس کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ تو نہیں مجھے نظر آتا کہ چینی اور آٹے والے کو چھڑے گا. آئی پی پی ابھی ٹائم لے گا, اس لیے آئی پی پی پہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن آٹا چینی چور جو ہیں وہ شکنجے میں ہوں گے. مجھے پوری امید ہے کہ ان کی بچت نہیں ہوگی کسی صورت میں بھی. لیکن شیخ صاحب آپ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں, گینگ آف 5 کی بات آپ کرتے ہیں نا کہ جی یہ گینگ آف 5 ہے, تو اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہی گینگز ملک کو چلا رہے ہیں. ملک ابھی بھی اسی ڈگر پہ ہے کہ جس پر پہلے تھا. میں ایوب خان کے وقت بھی یہی ڈگر دیکھتا تھا. قائد اعظم نے بھی 1947 میں کہا تھا کہ یہ ذخیرہ اندوز بلیک مارکیٹرز. میں 68 میں ان کے خلاف تحریک چلا کے لیڈر بنا, ورنہ شاید میں لیڈر ہی نہ بنتا اگر چینی چوروں کے خلاف میں 6 نومبر 1968 کو نہ نکلتا. اور ایوب خان نے کہا کہ میں اس لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے کمشنر کو کہا اس کو دفع کرو, یہ کہتا ہے چینی چور ہوں. میں کہتا ہوں پنڈی کہتی ہے ساری. ملک تو مف یہی چلاتے ہیں جی, بڑی بدنصیبی کی حالات ہے. اور عمران خان آخری ہوپ ہے, لاسٹ اینڈ فائنل ہوپ جو ہے اس ملک میں عمران خان ہے کہ وہ اس مافیا کو نکیل ڈال دے. شیخ صاحب جہانگیر خان ترین صاحب کی کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو دوریاں ہیں وہ آپ کو ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں میں تو جہانگیر خان ترین سے کافی عرصہ ہوا نہیں ملا, لیکن جو پچھلے دنوں کبھی پرائم منسٹر ہاؤس وغیرہ میں آتے تھے, اب تو میں نے نہیں دیکھا, نہ پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھا ہے نہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں دیکھا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا ان کو, تو اس کا مطلب ہے دوریاں ہی ہیں, ورنہ کہیں نہ کہیں تو وہ نظر آ ہی جائے. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی راہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہیں؟ سیاست میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے اس کا ایک انٹرویو سنا ہے, اس نے کہا 19-20 ہو جاتی ہے, تو ٹھیک ہی کہا. جہانگیر ترین نے کہا کہ میرے پھر تعلقات دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں, تو ہو سکتے ہیں, لیکن
فرنزک رپورٹ کے بعد ہی اس پر میں تبصرہ کر سکتا ہوں، کیونکہ فرنزک رپورٹ میں جو لوگ بھی آئے وہ عمران خان کے ہاتھوں سے نہیں بچنے چاہیے. اگر وہ بچ گئے تو سمجھ لیں عمران خان کی سیاست کو بڑا دھچکا لگے گا. شیخ صاحب، آپ کی نظر میں میڈیا مافیا ہے؟ میں تو نہیں کہتا میڈیا کو میں مافیا تو نہیں کہتا. میں تو کبھی نہیں سوچتا کہ میڈیا مافیا ہے. میڈیا ایک میں نے خود سارے یہ لائسنس جاری کیے ہیں مشرف کے دور میں. سارے جتنے لائسنس یافتہ آج کل چینل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے جاری کیے ہوئے ہیں. میں کیسے مافیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو پوری سکروٹنی کرائی، پوری انویسٹیگیشن کرائی، کوئی مافیا نہیں تھا، تو پھر میں نے لائسنس جاری کیے. تو پھر آپ اپنے حردر عزیز دوست اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی تو سمجھائیے کہ ان کی طرف سے اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی کبھی کبھار یہ آوازیں آتی ہیں کہ جس طرح ان کی نظر میں میڈیا مافیا ہے. وہ ایسی محبت میں کہہ کوا لیتے ہیں، آپ بھی سیریس ہو جاتے ہیں. آپ اس کو برا نہ منایا کریں. میڈیا کو کون مافیا کہہ سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ آپ دیکھیں سب کو اشتہار دوبارہ مل رہے ہیں، اخباروں میں اشتہار لگ رہے ہیں، ٹی وی پہ اشتہار ملنا شروع ہو گئے ہیں. تھوڑے دن جوڈو کراٹے ہوتے ہیں، پیار محبت ہوتا ہے، پھر تعلقات بحال ہو جاتے ہیں. اب اس وقت دیکھیں نا سب سے تعلقات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. شیخ صاحب، آپ کے میڈیا کے بارے میں اتنے پازیٹیو خیالات ہیں اور آپ نے یہ پودا لگایا کہ جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، تو جب یہ وزارت اطلاعات کا کرمدان سونپنے کی بات ہوتی ہے، فواد چودھری صاحب کو دیا گیا، پھر ان الیکٹڈ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو دے دیا گیا. انہوں نے خوب جو ہے وہ رٹا ہوا سبق سنانے کی کوشش کی 1 سال، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور اب شبلی فراز صاحب کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. آپ کا تجربہ بھی رہا ہے، آپ میڈیا کے ہمیشہ سے قریب بھی رہے ہیں، میڈیا کو سمجھتے بھی ہیں، حتیٰ کہ جب ہم آپ کے پاس کبھی پروگرام کے لیے آئیں یا ریکارڈنگ ہو تو آپ کو تو کیمرے کے اینگلز کا اور لائٹنگ کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو آپ ہی کو یہ وزارت دے دی جاتی. نہیں، پی ایم صاحب نے شروع میں جب وزارتیں بٹ رہی تھی تو اس بات کی تھی، لیکن میں اب اس قابل نہیں سمجھتا. دیکھیں نا یہاں کافی لوگ، دورانی گیا، فواد گیا، فردوس گئی، اور اب شبلی ایک اچھا بندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک اچھی سپورٹ ہے، ٹیکنیکل سپورٹ بھی اس کو حاصل ہے. اور میڈیا بڑا سخت جاب ہے جی. میڈیا بہت سخت جاب ہے. حکمرانی کی خواہشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور میڈیا نے اپوزیشن کو تو دکھانا ہی ہوتا ہے نا. اگر میں بات کہتا ہوں کسی بارے میں شہباز شریف میں، تو اس کے کسی سیکنڈ ان کا جواب تو میرے خلاف آئے گا نا. مجھے حوصلہ رکھنا چاہیے کہ یہ جواب آئے گا، تو وہ اچھی بات ہوتی ہے، وہ بھی میرے فائدے میں جاتا ہے. جس نے نہیں سنا میرا بیان وہ جواب دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے. موجودہ گورنمنٹ میں ایک بات ضرور ہے کہ یہ میڈیا کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں. یہ میں کہتا رہتا ہوں، ٹی وی چینل پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کم سینسٹیو ہونا چاہیے. میڈیا کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی دکھائے، لیکن گورنمنٹ کی پازیٹیو چیزیں ضرور دکھائے. ٹھیک. شیخ صاحب، پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب، آپ دونوں میں سے کس کو زیادہ بہتر سیاستدان سمجھتے ہیں، یا کس کو سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ سمجھدار ہے؟ دیکھیں، میں سیاستدان تو آصف علی زرداری نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا، اور چالاک یا مکار، یا جس طرح اس نے وصیت تیار کی بے نظیر بھٹو کی، جس طرح اس نے شادی کی بے نظیر بھٹو سے، میں سارے حالات سے واقف ہوں. اور شہباز شریف اپنے بھائی کی کھایا کمائی جو ہے وہ سیاست میں اس کو حصہ ہے، اور کرپشن میں ملوث ہے سیریسلی یہ بھی. میں ان لوگوں کو کبھی سیاستدان نہیں سمجھتا جو جن کے گھٹنے گھٹنے کرپشن میں ڈوبے ہوں اور اپنے آپ کو پالیٹیشین کہیں. پالیٹیشین بے شک ناکام ہو، سچا ہو، صاف ہو، شفاف ہو، پاک باز ہو، نیک ہو اور ایک ہو. پروگرام کے اختتام پہ شیخ صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب وہ پلیٹلیٹس کے ایشو کو لے کر برطانیہ گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے. جو عدالت کی طرف سے ان کو اجازت ملی تھی وہ اجازت بھی گزر گئی، وقت سب گزر گیا. شہباز شریف صاحب واپس آئے لیکن نواز شریف صاحب ابھی تک نہیں آئے. نہ ہی وہ ایک آپریشن کا ہم نے سنا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہونا ہے، وہ بھی نہیں ہوا. نواز شریف صاحب کو آپ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو نواز شریف کو فارغ دیکھ رہا ہوں، وہیں رہے گا، قیام کرے گا، آرام کرے گا، اور شاید وہ اس لوٹی ہوئی دولت سے کوئی اپنے لیے سہولت پیدا کر لے. ورنہ میں پاکستان کی سیاست میں نواز شریف اور آصف زرداری کو نہیں دیکھ رہا. تو مستقبل پھر عمران خان صاحب کے علاوہ اور آپ کس کو دیکھ رہے ہیں سیاست میں کہ جو کوئی کچھ نہیں انسان کہہ سکتا، جب خلا پیدا ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے. عمران خان نے بھی دونوں کے درمیان میں سے وکٹ لی ہے نا، ایک تیسری پارٹی نے.
عمران خان ابھی چلے گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں آپ نے کہا سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی ہے، چلتا رہتا ہے، سب رد و بدل ہوتا رہتا ہے، کبھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مستقبل میں آپ کا اتحاد کسی اور جماعت کے ساتھ ہوگا، نہ کہ پی ٹی میں آئی نے تو جماعت بنائی نہیں، میں نے تو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی ٹی وی پہ عوامی مسلم لیگ، اس کو میں عوام میں نہیں لے کے گیا، ٹی وی پہ لے کے گیا، اس میں سب سے بڑی پارٹی ہے اور میں سچ بات کہتا ہوں اور سچ بات کہنے کا پلیٹ فارم مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے وقت دیا، اور سوالات تو اور بھی بہت سے تھے لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں آج کے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت لینا ہوگی. انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں آپ سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ آپ سے ہم مزید کچھ سوالات پوچھ سکیں اور آپ کی رائے بھی جان سکیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.